میرے مخاطب جو وہ دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں، جو دن رات محنت اور کوشش کرتے ہیں، والدین کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، گھر کی سہولیات کو چھوڑ کر پردیس میں آئے بیٹھے ہیں۔ 6 سال لگانے کے باوجود ہمیں کامیابی نہ ملے تو یقیناً کوئی فالٹ ہے، کوئی خرابی ہے۔ میں اسی خرابی کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، اگر مل گئی تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، اس کو دور کرنے کی بھی توفیق دے۔ پہلی بات، یقین مانیے کائنات میں اس سے بڑا کام کوئی اور نہیں۔ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو یہاں پہنچایا ہے، کائنات میں اس سے بڑا اگر کوئی کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اس کے لیے بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو ڈاکٹر بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ کے ہسپتال بنائیں، کوئی کلینک بنائیں، لوگوں کا علاج کریں۔ کسی پیغمبر کو اللہ نے انجینئر بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ سڑکیں، مسافر خانے، طرح طرح کے پل اور لوگوں کی سہولیات کی چیزیں بنائیں۔ کسی کو زراعت افسر نے بنا کر بھیجا کہ نئی نئی سبزیاں، نئے نئے پھل اور نئی نئی چیزیں کاشت کرنے کے طریقے بتلائیں۔ پیغمبروں کو کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ اور بندے کے درمیان ربط اور تعلق یہ مضبوط کرنے کے لیے۔ تو یقیناً آپ اس کام کے لیے ہیں جو پیغمبروں والا کام ہے۔ اس سے بہتر کائنات میں اور بڑا کام نہیں ہے۔ اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ کے لیے سب سے پہلی بات جو اساتذہ پہلے دن ہی ہمیں سبق پڑھایا کرتے ہیں وہ اخلاص۔ یہ سب کچھ جو آپ کا شرف، مرتبہ، مقام احادیث میں بہت زیادہ بیان کیا گیا، یہ اس وقت ہوگا جب یہ دل خالص ہوگا۔ اخلاص کا کیا معنی؟ جس سے ہم نے یہ صلہ لینا ہے، پڑھنے کا، پڑھانے کا، یہ سب کچھ کرنے کا جس سے صلہ لینا ہے، اس کے لیے کریں۔ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے کہ اس کے لیے کون کرتا ہے۔ کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا کہ میرے لیے کون کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کے اندر ہم 40 سال تک لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کو کدا پتا چل جھوٹیا کھچ کے لے چلو۔ یہ ممبروں پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا رہا، 40-50 سال کہتا تھا میں اللہ کے لیے، میرے لیے تو ایک دن بھی نہیں کیا۔ قیامت کے دن کذب نہ سننا پڑے۔ ہاں اللہ یہ فرمائے صدقتا، میرے بندے تو سچ کہہ رہا ہے، واقعی تو نے میرے لیے کیا تھا۔ آج تیری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، سستیاں، غفلتیں ہیں، میں ان کو معاف نہیں بلکہ ان کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ اخلاص یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر محنت۔ یہ اللہ نے ہمیں عظیم اپنی مہربانی سے یہ نعمت دے دی۔ اس کے اندر ہماری کوئی خوبی کمال نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ ذہین، زیادہ صحت مند، زیادہ رنگ روپ والے ہمارے بھائی، رشتہ دار، عزیز و کار گلیوں بازار میں دھکے کھا رہے ہیں۔ بیچاروں کو وضو کا طریقہ نہیں، نماز کی فرصت نہیں، ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، اسکولوں کالجوں میں زندگیاں تباہ کر لی ہیں، لیکن ان کو اپنے خالق اور مالک کا علم نہیں کہ وہ کون ہے۔ تو یہ ہماری اس کا کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اسے انتخاب کر لیا۔ اب اس نے انتخاب کر لیا ہے تو ہمیں بھی تو چاہیے
ہم اللہ کے انتخاب کو برقرار رکھیں، اس کے اندر سچے اتریں، کچھ کر کے نکلیں۔ محنت کے بغیر دنیا کو کوئی کام نہیں۔ ایک پتھر پر محنت کریں وہ ٹیبل کی زینت بن جاتا ہے، محنت نہ کریں تو نالی اور پاؤں کی ٹھوکر بنا دیتا ہے۔ وہ بھی پتھر ہے جو پاؤں کی ٹھوکر بنا ہوا ہے، وہ بھی پتھر ہے جو ٹیبل کی زینت بنا ہوا ہے۔ یہ بھی لکڑی ہے جس کا یہ آپ نے ایک ٹیبل بنا کر خوبصورت آگے سجا کر رکھا ہوا ہے، وہ بھی لکڑی ہے جو چولہے اور تندور میں لگائی گئی ہے۔ چولہے اور تندور میں لگنے والی لکڑی پر محنت نہیں اور راکھ بن کر اپنا وجود ختم کر دیا، اس پر محنت ہوئی ہے، یہ سال ہا سال پڑا رہے گا۔ کوئی بچہ اس کو دھکا دے کر سائڈ پر گرائے، استاد چار اس کا تھپڑ لگائے گا کہ تو نے اس کو کیوں دھکا دیا، حالانکہ ہے تو لکڑی کا۔ اس کی عزت بن گئی ہے اس پر محنت کی وجہ سے۔ یہ مائع یہ نہ سونے کا ہے نہ چاندی کا ہے، اور کتنے کا ہے شاہ صاحب؟ 6-7 ہزار کا کم از کم ہوگا، حالانکہ یہ سونے چاندی کا نہیں، یہ لوہے کا۔ اس کا اندر لوہا ہے، پلاسٹک ہے، تو وہ بھی تو لوہا ہے جو 200 روپے کلو بک رہا ہے، وہ بھی تو پلاسٹک ہے جو 150 روپے خریدا جا رہا ہے۔ اس پلاسٹک اور لوہے میں کیا خوبی آ گئی؟ اس پر محنت ہے، جو محنت ہے وہ زینت ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اگر لکڑی پر محنت کرے وہ قیمتی بن سکتی ہے، لوہے پر محنت کرے وہ قیمتی بن سکتا ہے، ایک پلاسٹک پر محنت کرے تو قیمتی بن سکتا ہے، تو انسان پر محنت کرے تو انسان قیمتی کیوں نہیں بن سکتا؟ یقیناً انسان سے بڑی کائنات کے اندر اللہ نے بھی اور عظیم مخلوق نہیں پیدا کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، شکل و صورت کے اعتبار سے، ذہن اور شعور کے اعتبار سے، ذہنی ترقی اور بلندی کے اعتبار سے سب کائنات میں سے انسان کو بہترین پیدا کیا، لیکن بعد وقت وہ انسان ثم رددناہ اسفل سافلین جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اللہ کے دی ہوئی خوبیوں اور کمالات کو مٹی میں ملا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو وہ برباد کرتا ہے۔ محنت کے بغیر کائنات میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ بہت سارے طالب علم محنت کرتے ہیں، جب دیکھیں کتاب ان کے بغل میں ہوتی ہے، سوتے ہیں تو کتاب ان کے سینے پر ہوتی ہے، لیکن کبھی انہوں نے کلاس کے اندر کی پوزیشن نہیں لی، پاس مارک بہت مشکل ہوتی ہے، محنت بہت ہے لیکن حاصل کچھ نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کا تو اصول ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو اس کی محنت اور کوشش کے مطابق صلہ ملتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ دنیا والوں نے دنیا کے لیے محنت کی، ان کو نتیجے ملے ہیں۔ یہ دیکھو بے جان چیزوں کو زبانیں لگا دی، بے جان چیزوں کے اندر جان ڈال دی۔ اب پنکھے کو آپ نے اشارہ کیا ہے، جب تک دوبارہ اشارہ نہیں کرتے گئے جیسے 4 دن چلاتے رہے چلتا ہی رہے گا، ہے تو لوہا ہے۔ اس کو موبائل کو زبان لگی ہوئی ہے، پلاسٹک کا لوہا ہے۔ یہ محنت کے ساتھ لوگوں نے، دنیا داروں نے دنیا کے لیے محنت کر کے حیرت انگیز چیزیں بنا دیں، تو ہم دین کے لیے محنت کر کے دین کے اندر کیوں خوبیاں اور کمال پیدا نہیں کر سکتے؟ کائنات کے اندر اس کا تعارف کیوں نہیں کروا سکتے؟ اس کا نفاذ کیوں نہیں کروا سکتے؟ یہ تیرے اور میرے اندر سستی اور غفلت ہے۔ طالب علم محنت کرتا ہے، جو کرتا ہے اس کی بات ہے، تو جو بیچارہ دھکے سے آیا ہے وہ دن ہی پورے کرنے کے لیے آیا، اس کی تو بات ہی چھوڑے۔ محنت کرنے کے باوجود اس کو نتیجہ نہیں ملتا، اس کے لیے محنت کے اندر کوئی خرابی ضرور ہے۔ میں وہ 1-2 خرابیاں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے تو امید ہے کہ زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ فائدہ انشاءاللہ ہونا ضرور ہوگا۔ محنت کے ساتھ محنت کا رخ سیدھا ہونا یہ بھی لازمی ہے، محنت بھی ہو اور محنت کا رخ بھی سیدھا ہو۔ آج صبح میرا گلا خراب تھا تو شاعری کے ٹائم میں غرارے کرنے کے لیے پانی گرم کرنے لگا،
تو ماچس کی تیلی کا میں نے رگڑ لگائی تو نہ جلی، دوبارہ لگائی نہ جلی۔ میں نے اس دیا سلائی اس تیلی کی سائڈ تبدیل کی، دوسرا گھما کر رگڑ لگایا، شعلہ بنا اور بالکل بہترین آگ جل گئی۔ ماچس وہی، تیلی وہی، اس کی ایک سائڈ پر میں رگڑا لگاتا ہوں آگ نہیں جلتی، میں نے اسی کو تھوڑا سا گھمایا آگ جل گئی۔ یہی وجہ ہے بعض لوگوں نے اپنی سائڈ پوری زندگی نے تبدیل کی ہوتی ہے، وہ ایک سائڈ پر چلتے رہتے ہیں۔ بھائی محنت کرتے ہیں، نتیجہ نہیں ملتا، محنت کا رخ تبدیل کر، اس کا انداز تبدیل کر۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی میرے ساتھ بھی واقعہ ہے، آپ نے بھی کئی بار دیکھا، کچھ دن پہلے میں وہی ماچس رگڑے لگا رہا ہوں، ایک تیلی نکالی نہیں لگی، دوسری نکالی، میں نے ماچس کی سائڈ تبدیل کر دی۔ پہلے ایک رخ تھا نا، جو دو طرف مسالہ لگا ہوتا ہے، میں نے دوسری طرف لگائی، آگ جل پڑی۔ کبھی تیلی کی دیا سلائی کی اس کی سائڈ تبدیل کرنی پڑتی، کبھی ڈبیا کی سائڈ تبدیل کرنی پڑتی، نتیجہ نکلتا ہے۔ ہم نہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، نہ اپنا انداز تبدیل کرتے ہیں، نہ اپنے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں، نتیجہ کیسے نکلے؟ اگر درخت کو وقت پر اس کی کٹائی کریں، ٹھیک کٹائی کریں تو باغیچہ بنتا ہے، نہ کریں تو جنگل بنتا ہے۔ جنگل کے اندر درندے رہتے ہیں، خوبصورت باغیچے کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ وہ بھی پودا ہے جو پارک میں کھڑا ہے، 10 لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی دائیں طرف سے اس کی تصویر لیتا ہے، کوئی بائیں طرف سے، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کے کسی سائڈ پر، وہ بھی تو پودا ہے۔ بھی عین اسی طرح کا پودے جنگلوں میں بھی ہزاروں کھڑے ہیں، وہاں کیوں تصویریں لیتے ہیں؟ اس پر محنت ہے، اس کی خاص طریقے سے کٹائی ہے۔ اگر بے تکی اس کی کٹائی ہوتی تو کوئی بھی وہاں نہ جاتا۔ اپنی کٹائی ٹھیک کریں، اپنے آپ کو مہذب کریں، زندگی کو مرتب کریں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی نام پیدا کرنا ہے، دنیا کے اندر کوئی کام کرنا ہے، اس دنیا کے کام کے نتیجے میں آخرت بنانی ہے، تو اس کے لیے اپنا انداز تبدیل کر لیں، اپنی صلاحیتوں کو بیدار کریں۔ بیج کو روئی میں لپیٹ کر صندوق میں رکھ دیں تو پودا نہیں اگے گا، اس کو مٹی میں ملانا پڑے گا، گارے میں ملانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ اپنے آپ کو مٹی میں ملاؤ، محنت کرو، دن رات ایک کرو۔ دنیا والے لوگ جنہوں نے حیرت انگیز چیزیں ایجاد کر دی ہیں، وہ ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں ہوگی، بڑی محنتیں ہیں، ہزاروں محنتیں ان کی۔ اگر ان کے میں کتنی انہوں نے سال ہا سال محنت کی ہے، لمبے انہوں نے اخراجات برداشت کیے ہیں، کئی راتیں اور دن اس کے لیے لگائے ہیں۔ میں بیان کروں تو آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے لیے اتنی لوگ محنت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایسے نہیں بن جاتے، ان کو 20 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، 18 اور 20 گھنٹے پڑھتے ہیں، تب وہ ڈاکٹری کی سند لینے کے قابل بنتے ہیں۔ اور ہم نیند کے میچ لگائیں کہ زیادہ کون سوتا ہے، زیادہ کون آوارہ گردی کرتا ہے، زیادہ موبائل کون استعمال کرنا جانتا ہے، تو علم کہاں سے آئے گا؟ موبائلوں پر علم نہیں ہے، نیٹ پر علم نہیں ہے، علم کتابوں میں ہے۔ کتاب والا علم حاصل کریں، وہ آپ کی الگ زندگی ہے۔ جب آپ فارغ ہو جائیں گے، استاد بن جائیں گے، کسی درجے میں پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے علم حاصل کریں۔ لیکن اب آپ کا کتاب میں علم ہے۔ طالب علم کے لیے موبائل رکھنا یہ زہر کے مترادف ہے، اپنے آپ کو خود کشی کرنے کا مترادف ہے۔ میں انکار نہیں کرتا کہ موبائل کے فوائد نہیں ہیں، موبائل کے بہت زیادہ فوائد ہیں، نیٹ کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن ایک درجے میں جا کر موٹر سائیکل کا فائدہ ہے نا، ہے فائدہ، لیکن 7 سال کے 8 سال کے بچے کو دیں تو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ 10 سال کے بچے کو موٹر سائیکل دیں، فائدہ ہوگا یا نقصان؟
ہر ایک کہے گا کہ نقصان ہے۔ والدین کیوں نہیں لے کر دیتے؟ پتہ ہے کہ شام کو نہ یہ خود ہوگا نہ موٹر سائیکل ہوگا۔ اس کا ہمیں پتہ ہے کہ اگر 10-12 سال کا بچہ ضد کرے، روئے، جو مرضی کرے، والدین لے کر نہیں دیتے، حالانکہ وہ لے کر دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیتے، پتہ ہے کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے، تو موبائل اس سے کم ہے؟ اسی عمر کے اندر موبائل دینا یہ کسی کے برابر ہے۔ ہاں موٹر سائیکل لے کر دیں جب بالغ ہے، باشعور ہے، 18-20 سال کی عمر، ٹھیک ہے، اس کو بہترین لاکھوں روپے والا لے کر دیں، لیکن وہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ موبائل ہے، اس طرح دیگر چیزیں۔ اب آپ کا وقت صرف کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے، استاد اور کتاب۔ میں طالب علموں کو 3 باتیں کہا کرتا ہوں، وہی میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، نئی بات میرے پاس نہ ہے نہ مجھے آتی ہے، کہ کامیاب طالب علم صرف 3 کام کرے، یہ ممکن نہیں کہ وہ ناکام رہے، یہ تو اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ وہ ان 3 کاموں کے ساتھ پوری محنت کرے اور اللہ اس کو کامیابی نہ دے۔ نمبر 1 مطالعہ، ٹھیک مطالعہ، اس بچے کو اٹھا دیں، بیٹا آپ کو بھی میں سنا رہا ہوں، آپ سنیں۔ نمبر 1 مطالعہ ہوتا ہے، یہ علم کی تعلیم، علم کی جان ہے، روح ہے۔ مطالعہ کے بغیر پڑھنا اور پڑھانا یہ بہت بڑا جرم بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ خواہ استاد پڑھائے خواہ طالب علم پڑھے، بغیر مطالعہ۔ مجھے کئی دفعہ پہلی کلاس کی ابواب الصرف دی گئی پڑھانے کے لیے، اب مجھے تقریباً 32-33 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ کئی دفعہ آپ کو نہیں، چند سال پہلے کی بات ہے، پہلی کلاس کے ابواب الصرف، تو میں اس کا مطالعہ کر کے جاتا ہوں۔ کیسے مطالعہ کرتا ہوں؟ جیسے میں نے طالب علم سے سننی ہے اسی طرح پہلے میں اپنے کو سناتا ہوں۔ زارابا کی صرف صغیر پہلے میں ایک سانس میں پڑھتا ہوں۔ کیا میں ایک سانس میں پڑھ سکتا ہوں؟ اگر میں پڑھ جاؤں پھر میں طالب علم جا کر کہتا ہوں کہ ایک سانس میں سنانی ہے، درمیان میں سانس نہیں لینا۔ اگر تم نے سانس لے لیا تو تمہارا سبق کچا ہے، میں نہیں سنوں گا۔ یہ میں پہلے خود کر کے جاتا ہوں۔ گزشتہ سال میں نے بلوغ المرام کی آخری کتاب الجامع، وہ مجھے کہہ دی پہلی کلاس کو کتاب الجامع ششمائی کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ پڑھا ہے۔ میں اس کا اسی طرح مطالعہ کر کے جاتا تھا جیسے صحیح بخاری کو مطالعہ کرتا۔ میں نے کبھی بھی، مجھے یاد ہے تو اس کی وہی احادیث ہیں جو بارہا پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں، وہی احادیث ہیں۔ ایک دن میں نے غالباً تھوڑا مطالعہ کیا تاکہ یہ وہی سبق ہے کہ مجھے وہ حدیث پڑھانی پڑے بغیر مطالعہ کے، حالانکہ وہ حدیث پر میں نے پتہ نہیں کتنی بار درس دیا ہوگا، کتنی بار جمعے کے خطبوں میں پڑھی ہوگی۔ تو بغیر مطالعے کے میں پڑھانے لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ کتاب میرے منہ پر تھپڑ مار رہی۔ مجھے کہتی ہے کہ شرم نہیں آتی پڑھاتے، میرا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، لفظ میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ میں بغیر مطالعے کے پڑھا رہا ہوں پہلی کلاس کے طالب علم۔ لیکن ہمارے یہاں تو نظام ہی بدل چکے ہیں۔ طالب علموں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آج سب کو پڑھنا کہاں ہے۔ دائیں والا بائیں سے پوچھے گا کہاں ہے، وہ صبح کون سے ابن تیمیہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی بیچارہ اسی طرح کی سلاغی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ پوری کلاس میں کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آج سب کو شروع کہاں سے کرنا ہے۔ اور یہ میں نے خود کئی بار تجربہ بھی کیا۔ یہ صرف ایک اس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے۔ جس طالب علم کو یہ پتہ نہیں کہ کل کیا پڑھا تھا، آگے کیا پڑھنا ہے، اس سے بڑا علم کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ ایسے علم کی ناقدر اور بے قدری کرنے والوں کو علم نہیں آتا۔ جو علم کو دھکے دے اللہ علم نہیں دیتا اس کو، علم اس کو آئے گا جو علم کو سب کچھ دے دے، سب صلاحیتیں علم کو دو، علم تھوڑا سا اپنا حصہ دے گا، اپنا وقت بھی، اپنی جوانی بھی، روپیہ پیسہ بھی، اپنی نیندیں بھی،
اپنے کھانے پینے بھی سب قربان کر دو، سب کچھ کرو گے، علم اپنا تھوڑا سا حصہ دے گا۔ علم بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے۔ اگر آپ اس کو دیں تھوڑا، بچا کچا ٹائم دیں، بچی کچی صلاحیت اس کو دیں، تو علم کہاں سے آئے گا؟ تو مطالعہ کا مطلب میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات شروع کر دیے تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال میں صرف 3 باتیں خلاصہ کر کے وضاحت نہیں کرتا۔ ایک صحیح مطالعہ کریں، لفظوں کو سلام نہ کریں، صفحے کو سلام نہ کریں، حقیقی مطالعہ کریں۔ سلام کیا ہوتا ہے؟ ایک ورقہ الٹا، دوسرا الٹا، کتاب کھولی دیکھی، یہ تو ہے ہی آسان، ٹھپ کر کے دوسری اٹھائی نکالی لائے، یہ تو مطالعہ کل کا بچا ہوا ہے، وہ بھی ٹھپ کر کے 5 منٹ کے اندر 8 کتابوں کا مطالعہ، اور اس کے بعد موبائل کے ساتھ جیسے کہ نئی وحی نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے اس کو پڑھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے میسج بھیجا ہے۔ اور کتنے بادل نصیب طالب علم کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے بھی موبائل پر میسج بھیجے جا رہے ہیں، میسج بھیج بھی رہے ہیں اور پڑھے بھی جا رہے ہیں، اور آگے حدیث کی کتاب، ایسا کو کہاں سے علم ہے؟ صحیح مطالعہ۔ دوسرا، جب استاد پڑھا ہے پورا کا پورا ہمتن گوش ہو کر توجہ سے سنیں۔ استاد کی صرف زبان سے ہی علم حاصل نہیں ہوتا، استاد کے ہاتھ کے اشارے، آنکھ کا اشارہ، چہرے کے تیور، گردن کی حرکت، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بیان کرنا اور یہی میری کیوں کیسٹ لگا کر سنیں، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق نہیں ہے تو پھر یہاں ٹائم دینے کی ضرورت نہیں، میری کیسٹ آرے کو پہنچ جائے گی، وہاں جا کے گھر سن لیں۔ لیکن نہیں، میرے سامنے بیٹھ کر بیان کرنا، اس کا علم اور ہے، اور کیسٹ سن لینا کچھ اور ہے، وہ کیسٹ ویڈیو کیوں نہ ہو، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ جو استاد کے سامنے مؤدب ہو کر پوری توجہ سے نہیں بیٹھتا، وہ علم حاصل نہیں کرے گا، خواہ استاد کتنے بھی قیمتی نکات بیان کرے۔ جس کا جسم وہاں ہے، روح اس کی کہاں ہے، کسی پارک میں گھوم رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر ریس لگائے جا رہا ہے، کوئی کھانے پینے کی پروگرام ترتیب دے رہا ہے، تو کیا استاد اس کو دے گا؟ جب استاد زبانی بتلائے، پوری توجہ استاد کی طرف، جب استاد کتاب سے ترجمہ کرائے، اس وقت پوری توجہ کتاب کی طرف۔ یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے کہ کتاب کا ادب، استاد کے سامنے بیٹھنے کا ادب۔ تیسری چیز، پڑھے ہوئے کی دہرائی کرنا، جو پڑھا ہے اس کو دہرانا، یہ ایک لازمی چیز ہے۔ جو 3 ان کاموں کو کرے، جو کل سبق پڑھنا ہے آج اس کا اصل مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کر کے پھر سوئے۔ مولوی لطف اللہ ایک پارٹیشن سے پہلے مسلمان، مولوی لطف اللہ نام سے پتہ چلتا ہے، اسکول کی 5 کلاسیں پاس تھے، اسکول کی صرف 5 کلاسیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن انگریزوں کے بچے اس کے بعد ٹیوشن پڑھتے تھے۔ انگریز کی حکومت تھی، اور انگریز جو بڑے افیسر، ان کے بچے اس مولوی لطف اللہ کے پاس انگلش ٹیوشن پڑھنے آتے تھے وہ پرائمری پاس۔ انہوں نے اپنی سوانح حیات خود لکھی ہے، جو برطانیہ سے چھپی ہے، اور جو چھاپنے والا پبلشر ہے اس نے مقدمہ لکھا، اور مقدمے کے اندر اس نے یہ بات لکھی کہ میں حیران ہوں کہ ایک آدمی جس کی مادری زبان انگلش نہیں ہے، اس نے اتنی فصیح اور بلیغ اور اتنی بہترین انگلش لکھی ہے، میں بڑا حیران ہوں کہ جس کی مادری زبان ہی یہ نہیں ہے، اتنی فصیح قسم کی کیسی انگلش لکھی ہے۔ تھا وہ پرائمری پاس۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی مہارت کیسے حاصل کر لی؟ فر کر کے انگلش بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اور بے بڑا آپ کا نام ہے۔ انہوں نے کہا بھی میں نے ایک کام کیا تھا، لیکن وہ کام ہم بھی کر لیں
تو مولوی لطف اللہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس وقت مولوی کے لفظ بڑا شیخ، فضیلت و شیخ، علامہ کے مفہوم میں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ پر لازم کر رکھا تھا، اپنے آپ پر لازم کیا تھا کہ ہر رات انگلش کے، انگریزی کے 10 نئے لفظ وہ یاد کر کے سونا۔ گرمی ہے، سردی ہے، جو مرضی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، میں نے اپنے آپ پر لازم کر رکھا تھا کہ انگلش کے نئے 10 لفظ، ان کا ترجمہ، ان کے سپیلنگ یاد کر کے پھر سونا ہے۔ یہ میں نے معمول بنایا تھا۔ تو روزانہ کے 10 کیے جائے تو مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 300 سال کے۔ کرتے کرتے میرے پاس اتنا ذخیرہ انگلش کا ہو گیا ہے کہ انگریز مجھ سے ترجمہ پوچھتے ہیں، انگریز مجھ سے اس کا مفہوم پوچھا کرتے ہیں، اتنا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ تو میرے بھائی، اگر ایک آدمی انگلش کے 10 حرف روزانہ یاد کرے تو ایک ماسٹر بن سکتا ہے۔ تو اگر ہم 10 نہیں تو 5 ہی لازم کر لیں۔ ہر آدمی یہ لازم کر لیں کہ میں روزانہ ایک حدیث یاد کرنی ہے۔ جب وہ فارغ ہوگا کتنی حدیثیں یاد ہوگی؟ 6 سال میں اندازہ کر لیں۔ تو یہ کہے کہ میں نے ایک آیت روزانہ یاد کرنی ہے، میں نے صرف نحو کے 2 یا 3 قاعدے نئے یاد کرنے، کون سی چیز مشکل ہے؟ یہ 3 کام اگر آپ کر لیں، لیکن کما حق ہو، جس تک کرنے کا حق ہے، تو میں انشاءاللہ العزیز قرآنی تعلیمات کی روشنی میں، پیغمبر کی زندگی کی روشنی میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ناکامی نہیں ہوگی۔ کرنے کے باوجود ناکام ہیں تو دنیا کے اندر آج نہیں تو کل نہیں تو قیامت کون سی دور ہے، کامیابی ملے گی، اور یقیناً دنیا میں ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آخرت کے وعدے، اللہ کے وعدے صرف آخرت کے نہیں دنیا کے بھی ہیں، لیکن ہم حاصل کرنے والے تو بنے۔ اللہ تو دینے پر تیار ہے، ہم لینے والے نہیں۔ کامیابی کہاں سے ملے؟ اس لیے میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں، معاشرے میں ایک اللہ کا دین، اللہ کا نظام کو متعارف کروا دیں، یہ کرتے کرتے آپ کو موت آئے، فرشتے آپ کی روح لینے کے لیے آپس کے اندر جھگڑیں، ایک کہے کہ یہ نورانی روح مجھے لے جانے دو، دوسرا کہے کہ مجھے لے جانے دو، یہ تو ہی نہ زندگی ہے۔ اگر فرشتے دھکے دیں، گندے ٹاٹ لیے ہوئے ہوں، بدبو اور تفن آ رہی ہو، وہ بھی ناک بند کر کے روح کو نکالیں، تو کیا کون سی زندگی، کتنی گندی زندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس سے بڑا انتخاب کائنات میں اور نہیں۔ یہ مرتبہ نہ کسی بادشاہ کو، نہ کسی وزیر کو۔ کاش کہ ہمیں اس مرتبہ اور مقام کا پتہ چل جائے کہ کتنی عظیم چیز ہے، اور اس کے امن و سکون کس قدر ہے۔ اس سے بہتر امن و سکون کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے ہم گار بار علاقے چھوڑ کر، تمام سہولیات چھوڑ کر آئے ہیں، اس مقصد کو پورا اور حاصل کرنے کے لیے کوئی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سستیاں، کوتاہیاں، غفلتیں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر رہے۔ میرے ایک شیخ مختلف حافظ منشا صاحب رحمہ اللہ، عارف والا کے قریب گاؤں تھا 149، جامع ابو بکر میں ہمیں بھی کبھی کبھی ان کے مجلس میں بیٹھنے یا ان کی خدمت کرنے کا تھوڑا تھوڑا موقع وہ عنایت فرما دیتے تھے۔ تو اکثر وہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ اپنے دین کے لیے منتخب کر لے، اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں چن لے۔ اور آگے کیا فرماتے کہ جب اللہ چن لیتا ہے، اللہ منتخب کر لیتا ہے، پھر اللہ صلاحیت بھی دیتا ہے، اور اللہ کام کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی سکھلا دیتا ہے، اسباب اور وسائل، اللہ عقل و شعور بھی دیتا ہے۔ کتنے لوگ بالکل بیچارے، نہ ان کو لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ کچھ اور کچھ بھی نہیں، کام بڑا کر رہے ہیں، لکھنے کا ایک صفحہ نہیں لکھ سکتے، شرم کی وجہ سے سائن نہیں سامنے کرتے،
سائن پہ بیٹھ گے جو ناظرہ قرآن ٹھیک نہیں ہے لیکن کام بہت زیادہ ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے, اللہ نے انتخاب کرنا. یہ دعا کرنی چاہیے. مجھے یہ استاد محترم کی بات بڑے دل کو لگی اور میں نے طالب علم کے دور کے اندر یہ دعا شروع کی تھی اور آج تک میری یہ دعا جاری ہے. الحمدللہ ہر اہم دعا کے اندر میں یہ ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرتا ہوں کہ اپنے دین کے لیے منتخب کر لیں. تو مجھے یقین ہے استاد محترم کی یہ تلقین اور رہنمائی کی وجہ سے جو میں دعا کرتا تھا شاید اسی کی وجہ سے یہ اللہ نے طالب علم کے جوتے سیدھے کرنے کی یہ توفیق دی ہے. ورنہ مجھ سے زیادہ ذہین میرے کلاس فیلو, زیادہ رنگ ڈھنگ والے, زیادہ قد کاٹ والے, زیادہ صحت والے, وہ بیچارے کہ معمولی سے کام یا تو دین کے ساتھ کتنا تعلق نہیں ہے تو معمولی سا. یہ اللہ کا انتخاب. اس لیے کثرت سے دعا یہ کرے کہ اللہ منتخب کر دے. جب وہ منتخب کر لیتا ہے تو سب کچھ دے دیتا ہے. کام کرنے کے طریقے بھی, سلیقے بھی, اسباب بھی, وسائل بھی, لوگوں کا جمگٹا بھی. لوگ منتیں سماجتیں کرتے ہیں, پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی یہ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا رب